رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب. مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے. میرا ساتواں سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر کے دن منائے جاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شب قدر سے کس طریقے سے ہم لوگ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں کون سے کام ہیں جو ہم انجام دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، ماہ مبارک رمضان کی اس اہمیت کی وجہ سے اس کے استقبال کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے اور اس کے الوداع کے لیے وداع کا بھی حکم آیا، اور ہمارے پاس استقبال کی بھی چند دعائیں مختلف ائمہ سے، امام صادق علیہ السلام سے ہیں یا امام زین العابدین کی معروف دعا ہے. اسی طرح دعائے وداع بھی امام زین العابدین کی اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر، ہمارے پاس صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہے. اور یہ اس اہمیت کی وجہ سے کہ یہ نعمت بہت قیمتی ہے، ہر نعمت کے لیے ضروری ہے استقبال کریں، چونکہ استقبال کا مراد یہ ہوتا ہے کہ استقبال یعنی اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور الوداع یعنی یہ دیکھنا کہ میں نے اس نعمت سے کتنا نتیجہ لیا، اس نعمت سے کیا پایا کیا کھویا. الوداع اس لیے، اور استقبال میں اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھوں، تیار کروں. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ حتیٰ یہ جو شبۂ قدر ہیں، شبۂ قدر کا بھی استقبال کرنا ضروری ہے. شبۂ قدر کے لیے بھی ضروری ہے شبۂ قدر کا استقبال، یعنی آمادہ کرنا. حتیٰ رجب میں اپنے آپ کو، شعبان میں، رمضان میں، پھر اوج رمضان شبۂ قدر کے اندر وہ چیز آتی ہے کہ اس آمادگی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر کی آمادگی کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہر نعمت کے لیے، اور خصوصاً نعمت شب قدر کے لیے، کہ خود شب قدر کی معرفت حاصل ہو. شب قدر کیا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے بزرگوار نے بتایا، بھی علماء تشریح بھی کرتے ہیں، شب قدر کی ہم ایک اپنی شناخت بڑھائیں، معرفت بڑھائیں شب قدر کے بارے میں، اور دوسرا اپنے بارے میں کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے اب تک جو زندگی گزاری میں کہاں پہنچا، کیا میری مشکلات ہیں، کیا میرے آگے آبجیکٹیوز ہیں، کیا حقیقی میرا مقام ہے، مقصد ہے، مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے. ایک اس کو سمجھنا، دوسرا شب قدر کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی معرفت اور وہ ہو، تاکہ اس شب کے اندر وہ سارے کام انجام دیے ہیں جو روایات کے اندر آیا. مثلا کہا گیا کہ آپ کچھ اجتماعی دعاؤں کے اندر بھی شرکت کریں، اسی شب کے اندر کچھ تنہائی کے اندر بھی اپنے بارے میں سوچیں اور بیٹھیں، پلاننگ کریں. ارادے کی شب ہے. 1000 سال کا سفر جو طے کرنا ہے وہ مادی ممکن نہیں ہے، وہ ارادے کا سفر ہے جو 1000 سال سے زیادہ کا اس کو بنا دیتا ہے. اور وہ اپنا وہ نفس کا سفر ہے، وہ انسان کی روح کا سفر ہے جو 1000 سال سے زیادہ اس شب کے اندر بنا دیتا ہے. جتنا اپنے آپ کو تیار کیا گیا ہوگا اتنا زیادہ سفر اس کے اندر طے کر پاؤں گا. تو اس لیے انفرادی طور پہ بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، اجتماعی طور میں بھی دعا میں شرکت کریں، اور مکمل شب قدر سے استفادہ کریں. کہ میں ہمیشہ مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری شب قدر کا بعض اوقات 11 بجے 12 بجے شروع ہوتی ہے. یہ خود ایک شکری ہے. اگر 7 بجے مغرب ہوتی ہے، صبح طلوع فجر تک شب قدر ہے. ایک ایک لمحہ، چونکہ جب فرصت کم ہوتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا دانہ دانہ وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو شب قدر کا مکمل شب قدر احیا ہو، فقط گزارنی نہیں ہے، کہیں پہنچنا ہے شب قدر کے ذریعے سے. اسی کے اندر معرفتی اہتمام بھی خود شب قدر کی اسی ڈیوریشن کے اندر یا 8-9 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے. اپنا ارادہ کرنا زندگی کے بارے میں، کہاں میں پھنسا ہوا ہوں، کدھر ہوں، اپنے امام کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، خدا کی نسبت سے، اپنے گھر والوں کی نسبت سے، اپنے دوستوں کی نسبت سے، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی دنیا اور سب کچھ مد نظر رکھے. یہ اس ارادے کی شب ہے کہ اپنے بارے میں وہ حتمی فیصلے کرنا، خدا سے وہ کچھ چاہنا جو کہ ابھی اگر نہیں کر پائے ہوں تو کیوں نہیں کر پائے ہوں، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اسی شب میں وہ ہدایت خداوند متعال سے نصیب کرنی ہے.